جو مسئلہ عام طور سے لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ ایصال ثواب کہ بندہ ایصال ثواب کس طریقے سے کرے، کس اعتبار سے کرے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان تمام کی تمام چیزوں کو کس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ جس اعتبار سے آج ایک فرقے نے، مخصوص فرقے نے کنڈے کو رواج دے رکھا ہے اور کنڈوں کو بڑی ہی تہوار کے طریقے سے مناتے ہیں۔ گھروں کے اندر راتوں کو جاگ کر گھر کی عورتیں کنڈے بنانے کی تیاریاں کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ مغرب سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور عشاء فجر تک یہ تمام کے تمام کارنامے چلتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی باہر والا انسان پوچھتا ہے تو کس چیز کا ماحول چل رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا نہیں بن رہا ہے، تو صرف یہی جواب ملتا ہے کہ آج کنڈے شریف ہیں تو کنڈے آج بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کنڈے کس لیے بنائے جاتے ہیں، کنڈے کس کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو صرف ایک جواب ملتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس بنا پہ کنڈے کو رواج دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو ایصال کرنا ہے، اگر آپ کو بخشنا ہے کسی کو، تو بخشنے کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات اس بات کو غور میں رکھنا ہوگا، ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایصال کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی دن یا تاریخ یا وقت متعین نہیں کیا گیا ہے۔ دن یا پھر تاریخ یا پھر وقت متعین نہیں کیا گیا ہے۔ آپ جس ٹائم چاہیں، جس اعتبار سے چاہیں آپ ایصال کر دیں۔ مثال کے طور پر رکھیں کہ آپ جا رہے ہیں، قبرستان پڑا، وہاں آپ کے والد صاحب دفن ہیں، آپ کی والدہ محترمہ دفن ہے، یا پھر آپ کے کوئی رشتہ دار اعزاء اقربا دفن ہے، ذرا قبرستان کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر کے سورہ اخلاص یا پھر قرآن پاک کی کوئی بھی آیتیں، یاسین شریف یا پھر کچھ بھی قرآن پاک میں سے پڑھ دیا اور بخش دیا، یا اللہ ہمارے مردے کو اس چیز کا ثواب پہنچ جائے۔ یہ ہے ایصال کا مطلب، ثواب پہنچانے کا مطلب۔ اب آپ یہ کہیں کہ صرف اور صرف کنڈوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے، کنڈوں کے ذریعے ایصال کیا جاتا ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کنڈے یا پھر کسی کھانا یا کسی بھی پکوان کے اوپر فاتحہ کر کے اس تک ایصال پہنچانا، جس کے لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، اس تک ایصال کا پہنچانا یہ لغو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ لغویات میں یہ بیکار اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جو بندہ یہ تمام کے تمام پروگرام کو رکھتا ہے، کھانا ہو یا پھر کوئی پکوان ہو یا پھر کنڈے وغیرہ ہوں، ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر جو فاتحہ وغیرہ کی جائے یا پھر اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں کی جائیں، تو اس محفل کے اندر کسی غریب کو نہیں پوچھا جاتا، کسی فقیر کو نہیں پوچھا جاتا۔ صرف اور صرف اگر مثال کے طور پر رکھا جائے کہ کنڈے بنائے گئے تو کنڈے صرف اور صرف اپنے پڑوسیوں کو دے دیا جائے گا، اپنے اگل بغل والوں کو دے دیا جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اس کے اوپر فاتحہ ہوئی ہے تو آپ کسی غریب کو دیں۔ جب آپ غریب کو دیں گے تو غریب کے دل سے ایک دعا نکلے گی تو اس کا ایک اثر الگ ہی ہوگا، اس کا اثر ایک الگ ہی ہوگا۔ اور آپ کی محفلوں کے اندر کوئی بھی غریب شریک نہیں ہوتا، اس کو جان بوجھ کر اپنی محفلوں سے دور کیا جاتا ہے، اپنے پاس سے دور بھگایا جاتا ہے کہ ہماری محفل کے اندر کوئی غریب آیا تو ہماری شان اور شوکت جو باقی ہے وہ تمام کی تمام تہس نہس ہو جائے گی۔ اس بنا پر غریبوں کو پاس بھٹکنے تک نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہی ہے، جو آپ نے پکوان بنائے ہیں، جو آپ نے عمدہ عمدہ لذیذ کھانے بنائے ہیں، وہ تمام کے تمام
غریبوں کے اندر تقسیم کیے جائیں، لوگوں کو بانٹے جائیں، اور ان کو کھانے کے بعد جب کوئی بھوکا بندہ ان پکوانوں کو کھائے گا، اس کے دل سے جو ایک دعا نکلے گی وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کو ہلانے والی ہوگی، وہ عرش کو ہلانے والی ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں جو کنڈے منائے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، کسی غریب کو پوچھا نہیں جاتا، کسی غریب کو دیا نہیں جاتا، کسی اور کو، کوئی اپنے رشتہ دار کو بھیج رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کو دے رہا ہے، کوئی اپنے دوست احباب کو کھلا رہا ہے، کوئی عزیز و اقارب کو کھلا رہا ہے۔ انہیں کیا ہے، وہ تو روز کے روز اچھے اچھے پکوان کھاتے ہی رہتے ہیں، جیسے عام طور سے پکوان کھاتے ہیں ویسے ہی یہ بھی پکوان کھا لیں گے، لیکن ان کے دل سے کوئی بھی دعا نہیں نکلے گی، ان کے دل سے کوئی بھی دعا نہیں نکلے گی، کیونکہ انہوں نے عمومی طور پر ہی اس چیز کو کھایا ہے، اور جو روزانہ وہ کھاتے رہتے ہیں اسی اعتبار سے ان پکوانوں کو بھی اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیں گے، ان کے دل سے کوئی بھی دعا نہیں نکلے گی۔ اگر یہی چیز اس غریب بندے کو دی جائے جس نے کبھی اپنے سپنے کے اندر، اپنے خواب کے اندر بھی ان چیزوں کو، پکوانوں کو سوچا تک نہیں ہے، آج براہ راست اس کے سامنے چیز رکھی ہو تو اس کا دل خود بخود کہے گا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی تعریف بیان کرے گا، اور اللہ کے دربار میں اس کے لیے دعا نکلے گی، اللہ اس کے مردے کو، اس کے اعزاء اقارب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، یہ دعا اس کے دل سے برجستہ نکلے گی۔ لیکن آپ امیروں کے یہاں جاتے ہیں، امیروں کے دہانے پر جا کر رکھتے ہیں، تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو ایصال کرنا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں، کوئی بھی سورت پڑھ دیں، آپ ایصال کر دیجئے، ایصال ہو گیا۔ لیکن جو یہ 22 رجب المرجب، 22 رجب المرجب جو ایک منتخب تاریخ کر لی گئی ہے کنڈے کے لیے، اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے یہ کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں، بھائی امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس لیے ان کو ایصال کرنے کے لیے یہ ہم کنڈے مناتے ہیں۔ جب اس پہ اشکال کیا گیا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رجب المرجب 22 کو نہیں ہوئی، تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ 15 رجب المرجب، پہلے 22 کو منایا جا رہا تھا، اب 15 کو آ گئے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سنو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور پیدائش سے رجب المرجب کے مہینے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور وہ 80 یا پھر 83 یا 83 ہجری تھی، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور وفات جو ہوئی ہے شوال المکرم کے مہینے میں، وفات شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی ہے، وہ 148 ہجری میں، 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں، اب جو لوگ یہ کہہ کر کے کنڈے مناتے ہیں کہ امام جعفر کو ہم ایصال کرتے ہیں، تو اب یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی، یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ امام جعفر کا یہ کیا کہتے ہیں رجب المرجب کی تاریخ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی اور وفات شوال میں ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو کیوں یہ چیز منائی جاتی ہے، 22 رجب المرجب کو یہ کنڈے کا تہوار کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو خوارج اسلام ہیں، جنہیں خوارج کہا گیا ہے، خوارج اسلام مطلب کہ جو شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن تھے، اور 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی،
اور جب ان کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیعوں کے اندر ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑی، ایک خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ اور اس وقت مذہب اسلام کا بول بالا تھا، مذہب اسلام کا غلبہ تھا، اور شیعوں کا گروہ کم تھا، ان کا دبدبہ کم تھا، لیکن مسلمان ان کے اوپر غالب تھے۔ اور یہ لوگ 22 رجب المرجب کو ٹکیوں کا انتظام کیا کرتے تھے، مٹھائیوں کا انتظام کیا کرتے تھے، اور تمام عمدہ پکوانوں کا انتظام کیا کرتے تھے، اور آپس میں مٹھائیاں عید کی طریقے سے ماحول بنایا کرتے تھے، لوگ آپس میں آتے، گلے ملتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ لیکن جب اس بات کا علم مسلمانوں کو ہوا اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی آپ کس بنا پر اس خوشی کو انجام دے رہے ہیں، آپ کس بنا پر اس خوشی کو انجام دے رہے ہیں، اب ان کے اندر ایک دہشت سی چھا گئی کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو انہوں نے فوراً یہ رخ جو ہے امام صاحب کی طرف موڑ دیا، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موڑ دیا۔ کہنے لگے کہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اسی بنا پر ہم ان کو ایصال کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور مسلمانوں نے اس چیز کو مان بھی لیا۔ لیکن اصل مقصد جو ہے وہ مقصد کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی موت پر خوشی کا اظہار۔ لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ میرے عزیزوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیعوں کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے جو مسلمان اس چیز کو فالو کر رہا ہے، اس چیز کو بڑی مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے۔ جب اس کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اس چیز پر وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس چیز کو غور سے، ان کی تواریخ کو پڑھو، ان کے تاریخ کے اوراق کو پڑھو، پلٹ کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب المرجب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو صاف طور پر ظاہراً ملے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی تھی، اور شیعوں نے اس چیز کا شوشہ چھوڑا تھا، اور وہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر بڑی ہی تقویت حاصل کر چکا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان تمام کی تمام بدعات اور خرافات کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ ہمارے سامنے کرتے ہیں ان سب کو چھڑوانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ شیعوں کا کام ہے، اور شیعوں کی طریقے سے مشابہت اختیار نہ کرو، شیعوں کی طریقے سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس چیز کا دین، مذہب اور شریعت سے، قرآن و حدیث یا حدیث شریف سے کوئی بھی تعلق نہ ہو، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت گمراہی آگ تک لے جانے والی ہے۔ میرے عزیزو، اس چیز کو غور کریں، سمجھیں اس چیز کو، ورنہ آج جو لوگ ہمارے بھائی کنڈے مناتے ہیں ان کو خود معلوم ہوتا ہے، خود ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ آج شیعہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ نہیں معلوم ان کو کہ شیعہ کیوں خوش ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہمیں باہر ملے، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آج کے دن جو ہے شیعہ حضرات جو ہے کالے کپڑے پہنتے آتے ہیں محرم سے، اور آج جا کے ان کے گھر کی عورتیں لالی لپسٹک یا جو بھی استعمال ہوتا ہو ان کا، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ لوگ کریں گے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ شیعہ خوشی مناتے ہیں، لیکن ان سے ہم نے جب دریافت کیا کیوں کرتے ہیں، بس لا علمی کا اظہار کر دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں اس طریقے سے اس تہوار کو منایا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم لوگ عید، بقرہ عید کو مناتے ہیں، گھروں کے اندر سوئیوں کا انتظام کرتے ہیں،
اور دسترخوان اور میٹھے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اپنی سیزے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ مہمان آتے ہیں سوئیوں کو نوش فرماتے ہیں، اپنے اپنے معانقہ وغیرہ کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اب کنڈوں کو بھی رواج دیا جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر سیز سجی ہوئی ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، اور تمام کے تمام ٹکیا وغیرہ سب سامنے رکھی ہیں، آئیے کھائیے نوش فرمائیے۔ لیکن انسان بہت ہی گمراہی میں جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ اور اسلام کی حقیقت کو جانو اور سمجھو۔ میرے عزیزوں، وقت ہے ابھی سنبھلنے کا، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علینا۔